کہ کیا یہاں پہ مسلمانوں کی ایک نیٹو بننے جا رہی ہے؟ کیا یہاں پہ ایک براڈر ایسپیکٹ کے اندر مسلمانوں کی کوئی فورس بننے جا رہی ہے جو آج تک کبھی نہیں بن سکی تھی؟ ہمارے یہاں پہ OIC ضرور موجود ہے جو ظاہری بات ہے گاہے بگاہے مختلف ایشوز کے اوپر جو ہے وہ اپنا ہنگامی اجلاس ضرور بلاتی ہے. قطر کے اندر بھی اس طرح ایک سربراہی اجلاس ہوا تھا جس کے اندر مختلف سربراہ شرکت کر رہے تھے, لیکن باقاعدہ طور پہ ایک فورس کے طور پہ آج تک یہ نہیں ہو سکا. پاکستان جو کہ ایک نیوکلیئر طاقت ہے اور سعودی عرب جو مسلمانوں کے اندر جو ہے ایک بہت اعلیٰ مقام رکھتا ہے, وہ ملک ایک باقاعدہ مطلب ظاہری بات ہے ہم سب کا جسے صاف جو بات ہے قبلہ وہاں پہ ہے, تو کیا یہ ایکچولی اس طرف یہ جا رہے ہیں کہ دیگر مسلم ممالک بھی جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو کے, کیونکہ ابھی اور اس کی وجہ کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ پچھلے چند ماہ کے اندر بلکہ چند سالوں کے اندر اسرائیل کی جانب سے خاص طور پہ جو پوزیشنز لی گئیں, مطلب جس طرح میں اکثر پہلے بھی یہ کہتا تھا اس نے خالہ جی کا بیڑا بنا لیا ہوا تھا, جہاں دل کیا وہ گھس گیا, جہاں دل کیا اس نے میزائل چھوڑ دیے, جہاں دل کیا اس نے جو ہے وہ انٹری مار دی. تو اس کی وجہ بہت ضروری تھی کہ پاکستان اور سعودی عرب نے یہ پہلا قدم اٹھایا ہے. اب مختلف تجزیہ کار اس پر کامنٹری کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے کل کو قطر کے ساتھ بھی ایک اس طرح کا دفاعی معاہدہ ہو, کیا دیگر ممالک کے ساتھ بھی ہو, ایران کے اچھا پاکستان کی پوزیشن اس حوالے سے بھی بڑی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور سینسٹیو ہے کہ سعودی عرب اور ایران آپ کے دونوں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں, جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ٹریڈیشنلی دونوں میں بڑے اختلافات رہے ہیں, لیکن پاکستان کی پوزیشن ایک ایسی ہے, ایک ایسی نیوٹرل پوزیشن ہے مسلمان ممالک کے اندر کہ اس نے دونوں کے ساتھ جو ہے دونوں بلاکس کے ساتھ اپنے تعلقات بہت اچھے رکھے ہیں. تو اس لیے اس کے بارے میں اب اس کے بارے میں یہ جب یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے نا اس وقت جو انٹرنیشنل چیٹر ہو رہی ہے اس بارے میں, اس نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے, اور اس نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے دو جگہوں کے اوپر خاص طور پہ, ایک اسرائیل کے اندر اور ایک انڈیا کے اندر. انڈیا کے اندر آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کتنا جو ہے وہ پاکستان مخالف اور مسلمان مخالف ہے. یہاں پہ جب اسے اب یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ دنیا کا ایک بہت بڑا آئل سپلائر سعودی عرب وہ پاکستان کے ساتھ آ کے کھڑا ہو رہا ہے اور اس نے پاکستان کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کر لیا ہے, دفاعی اسٹریٹجک ایک معاہدہ طے پا گیا ہے, تو ہمارا اور سعودی عرب کا ریلیشن شپ کیسا ہوگا؟ ایک بات, اور یہ تو بیٹھ کے پوری ایک مسلم بلاک اکٹھا ہونے جا رہا ہے, یہ وہ سارا کچھ کر رہے ہیں, ایک یہ بہت بڑی مصیبت ہے ان کے لیے. اور دوسرا اسرائیل, آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ایک مہینے میں بنجمن نیتنیاہو نے کوئی 3-4 دفعہ پاکستان کا ذکر کیا, جبکہ ایز سچ پاکستان اور اسرائیل کا آپس میں کوئی جنگ نہیں ہے, کوئی لڑائی نہیں ہے, اختلاف ہے ظاہری بات ہے, ہم اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے, ہم اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں, there is no question about that, لیکن اس نے اہم ہی نہیں 3-4 دفعہ نام لیا اس نے, کیونکہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا, یہ جو دفاعی آپس میں معاہدہ ہوا ہے, یہ کوئی پچھلے 24 گھنٹے میں یوں کر کے فیصلہ نہیں ہو گیا کہ چلو جی یہی کام شروع کر دیں, اس طرح نہیں ہوتا. یہ پچھلے کئی مہینوں سے جو ہے وہ بیک ڈور ڈپلومسی کے ذریعے جو ہے یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں کہ اس کو ہم کس طرح آگے لے کے چلیں. تو اس لیے اسرائیل کے اندر بھی مصیبت پڑی ہوئی ہے. اور تیسری بات یہ کہ سعودی عرب کے اندر جو ہے یہ کیوں محسوس ہوا ہوگا کہ اس کی ضرورت ہے, کیونکہ اسرائیل کو جتنی امریکہ کی جانب سے چھوٹ دے دی گئی تھی کہ وہ سب سے اس کا اہم الائے, مطلب یہ جو قطر کے اندر جو کچھ ہوا ہے نا, یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا, یہ بہت بڑا واقعہ ہے, کیونکہ اس سے تو مطلب قطر کو خاص طور پہ ایک اتنا اہم امریکی شراکت دار سمجھا جاتا تھا, تو اسی کے گھر کے اندر جا کے میزائل گرا دیے.